بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ آگ سے جن بنے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کی پیدائش آگ سے ہوئی، لیکن اسی آگ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی، بعض صورتوں میں یا بعض حالات میں۔ ظاہر یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی آگ کو انسان اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے اور اس سے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم، اسلامی فلسفے اور عقل کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں تو یہ حیرت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات کو مارج من نار، یعنی آگ کے شعلے یا بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات وہی عام آگ ہیں جو ہم چولہے یا آگ میں جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کی اصل تخلیق ایک خاص نوعیت کی آتشی توانائی سے ہوئی ہے، اور جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس طرح انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسان خود مٹی میں نہیں ہوتا، اسی طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن مگر وہ محض آگ نہیں ہے۔ انسان مٹی سے بننے کے باوجود مٹی پر چلتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس سے گھر تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق کا وجود آگ سے مختلف حقیقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا کیا اور اسے عقل، علم اور مختلف نعمتوں سے نوازا۔ آگ بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے جسے انسان کی خدمت اور فائدے کے لیے مسخر کیا گیا۔ انسان آگ سے کھانا پکاتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے، صنعتیں چلاتا ہے اور ترقی کے بے شمار مراحل طے کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اس کے اثرات بھی اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو آگ جلانے کی صلاحیت کھو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کی تاثیر مستقل اور ذاتی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ لہٰذا یہ بات کوئی تعجب کی نہیں کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی اور انسان اسی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تخلیق کی اصل اور مخلوق کی موجودہ حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو آگ سمیت بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ یہ موضوع ہمیں اللہ کی قدرت، حکمت اور کائنات کے پیچیدہ نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان اپنے خالق کی عظمت کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ بظاہر یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ جس آگ سے اللہ نے جنات جیسی مخلوق کا پیدا کیا، اسی آگ کو انسان اپنے فائدے اور کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلامی فلسفہ قرآن اور عقل کی روشنی میں اس کی چند اہم حکمتیں درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس نے زمین اور آسمانوں کو ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر یعنی تابع کر دیا۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی 13ویں نمبر کی آیت ہے۔ آگ کو انسان کے تابع کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ دکھانا ہے کہ انسان کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ جنات جس عنصر یعنی آگ سے بنے ہیں، وہ عنصر انسان کے کچن میں اس کا خادم بنا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مٹی سے بننے کے باوجود اپنی عقل اور انسان کے اور اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں ایک اہم سائنسی اور عقلی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس میٹیریل سے کوئی چیز بنتی ہے، بننے کے بعد اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن اب ہم مٹی کا دھیلا نہیں ہے بلکہ گوشت پوست کے انسان ہیں۔ اگر کوئی ہمیں مٹی کا ڈھیلا مارے تو ہمیں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جنات آگ کے شعلے مارج من نار سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اب وہ خالص آگ کے شعلے نہیں ہیں کہ جہاں جائیں سب کچھ جلا دیں۔ ان کا جسمانی خمیر اب ایک الگ لطیف شکل اختیار کر چکا ہے۔ کچن کی آگ مادی آگ ہے، جبکہ جنات کی پیدائش جس آگ سے ہوئی وہ ایک الگ نوعیت کی توانائی تھی۔ اس لیے کچن کی آگ کا جنات سے براہ راست وہ تعلق نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن دونوں کی فطرت مختلف رکھی ہے۔ جنات کی فطرت آگ میں تیزی، تپش، فخر اور بلندی کی طرف لپکنے کا رجحان ہوتا ہے۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس نے بھی اسی آگ کے تکبر میں آ کر کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا۔ انسان کی فطرت مٹی میں عاجزی، سکون اور پائیداری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آگ پر کنٹرول دے کر یہ سکھایا کہ اگر تم مٹی جیسی عاجزی اختیار کرو گے تو تم دنیا کی سب سے تیز اور سرکش چیز آگ پر بھی قابو پا سکو گے۔ انسان آگ کو جلا کر اس کی تپش سے کھانا پکاتا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ عاجزی ہمیشہ تکبر پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز سے تضاد پیدا کرتا ہے۔ اس آگ سے اس نے ایک جاندار اور عقل رکھنے والی مخلوق جن کو پیدا کیا، اور اسی آگ کو اس نے بے جان اور انسان کا خادم بنا دیا تاکہ وہ اس سے سردی میں تپش حاصل کرے اور اپنا کھانا پکائے۔ یہ انسان کو اللہ کی توحید اور قدرت کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ اللہ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا اور اسی آگ کو انسان کا خادم بنا دیا تاکہ انسان کو اپنی فضیلت کا احساس ہو، وہ کائنات میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور یہ جان لے کہ تکبر کی علامت آگ جبکہ عاجزی کے خمیر انسان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ فلسفیانہ گفتگو سمجھ میں آ گئی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور فرمایا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔